جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے سماج کے، ہمارے سوسائٹی کے اور ہمارے معاشرے کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کے تحت خواتین پہلے نکلیں، ان کے ہاتھ میں پلے کارڈز تھے، اس کے بعد ایک ٹیکسی جو سروس تھی آن لائن، انہوں نے کوئی ایسی حیا باختہ اشتہارات شروع کیے۔ ایک ماہر سماجیات کی نظر سے آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فردوس جمال صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم سماجی موضوع پر اظہار رائے کا موقع دیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے مذہب اور دین سے دوری ہی ایسی تمام معاشرتی اور سماجی خرابیوں کا سبب ہے۔ صحیح۔ انسانی تاریخ یعنی قوموں کی تنزلی اور بربادی معاشی بدحالی سے نہیں بلکہ اخلاقی تنزلی اور ناانصافیوں سے بری پڑی ہوئی ہے۔ صحیح۔ پاکستانی معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں سے پوری طرح باخبر نہیں ہیں، اسی لیے جو جس طرف آنکھتا ہے، ہوا جس طرف تیز چلتی ہے، اسی جھونکوں میں ہم جو ہے نا بھاگتے ہیں۔ کبھی عورتوں کی آزادی کے نام پر، کبھی انتہا پسندی کے نام پر، کبھی بچوں کی مزدوری کے نام پر، مختلف فرموں سے ہمارے معاشرتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ صحیح۔ محترم، عورت ہو یا مرد، معاشرہ ہو یا خاندان، مذہبی، معاشرتی اور سماجی قدروں کے لباس میں خوبصورت لگتا ہے۔ صحیح۔ بدقسمتی سے جب لباس اتر جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا ہے، پھر انسان اور حیوان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب انسانی حص ختم ہو جاتی ہے تو پھر حیوانی معاشرے اور انسانی معاشرے کی قدریں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں، ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ساری مغربی دنیا میرے اور آپ کے سامنے ہے اور زندہ مثال ہے۔ صحیح۔ اب وہ اپنے اصل چاہتے ہیں، صحیح۔ لیکن مادر پدر آزادی نے اتنا ان کو بے لگام دیا اور انہوں نے اپنے خاندانوں کو، معاشرتی زندگی کو اتنا برباد کر دیا کہ ان کے بس میں نہیں رہا کہ وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں۔ صحیح۔ تو محترم، آج کی جدید دنیا میں ان نئے طور طریقوں میں اپنے خالق اور مالک کے ساتھ لگاؤ اور دین سے رغبت ہی ان تمام فتنوں کا علاج ہے، ورنہ دین کے دشمن ہماری مختلف کمزوریوں کو بہانے بنا کر ہماری خاندانی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ کرتے رہیں گے۔ صحیح۔ تو اصل اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں۔ صحیح، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمیں اپنے اصل کی طرف، اپنے دین کی طرف لوٹنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جسے ہم لیبرل طبقہ کہتے ہیں، وہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اسلام جو ہے اور مشرقی روایات عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا ہماری مشرقی روایات، ہماری اسلامی تعلیمات عورت کے آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں واقعی رکاوٹ ہیں؟ میرے محترم، یہ بالکل اپوزٹ بات ہے۔ صحیح۔ اگر دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی نا، صحیح ہے، شاید ہی دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو اتنا احترام دیا۔ ایک ماں کا خوبصورت رشتہ، بہن کا خوبصورت رشتہ، بیٹی کا خوبصورت رشتہ اور بیوی جیسا خوبصورت رشتہ، اور اس کی قدریں اور اس کی حد بندیاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عورت کے لیے عزت اور وفا بخشی ہے نا، وہ کسی مذہب میں نہیں۔ صحیح۔ اب رہی بات ترقی کے لیے ہمارے مشرقی معاشرے میں یا اسلام یا مذہبی روایات جو ہے نا عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں نا، جس کو یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ ترقی بھی نہ دو ترقی ہے۔ ایک تو جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہم ایک کمزور انسان کی حیثیت سے ہم جس کو ترقی کی تعریف سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ یورپ کی چکاچوند یہ چیزیں، عورت پورے خاندان کی بنیاد ہے، صحیح ہے، معاشرت کی بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد اچھی ہو، وہ تعلیم اور تربیت والی ہو، حدود قیود والی ہو، تو پورا ایک خاندان اچھا ہوتا ہے، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے ملک بنتا ہے، اور اس کی اثرات پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب اس کے لیے مختلف قسم کی مثالیں تاریخ کے اندر بڑی پڑی ہوئی ہیں، خواتین کی قربانیاں بھی ہیں، اور یہی ایک ذریعہ ہے جو خواتین معاشرتی تمام معاملات میں حصہ دار ہیں، حدود قیود کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کی ترقی میں بہت معین ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ، آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعودی عربیہ میں، میں یہاں دبئی میں بیٹھا ہوں،
میری اپنی آبزرویشن ہیں، یہ میرا اپنا جو ہے نا مشاہدہ ہے صحیح. کہ یہاں کی عورتیں ماشاءاللہ حجاب کے اندر رہتے ہوئے، عبائی کے لباس کے اندر رہتے ہوئے اپنے مردوں سے زیادہ اپنے معاشرے کی ترقی میں، اداروں کے جو ہے نا نشو و نما میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہو رہی ہیں. بہت شکریہ انجینئر عبد المقیت صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سلامت رہیے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی.